نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان نومسلموں کو بڑے دردناک انداز سے شہید کیا اور انہیں ہاتھ پاؤں میں کیلیں لگوا کر چومیخا کر کے انہیں سولی چڑھا دیا، اور کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ حضرت آسیہ کو بھی خطرناک سزا دی اور انہیں شہید کر دیا۔ ادھر جب ان کے سب کے ساتھ فرعون نے یہ سلوک کیا تو جو فرعونی تھے اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، اس کی پارلیمنٹ کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان سب کو ایسی سزائیں دیتا ہے اور موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو کیوں کچھ نہیں کہتا ہے؟ سورہ اعراف میں 90 پارے میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرانے کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، نہ گرفتار کیا، نہ کسی قسم کی سزا دی۔ کیوں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ كُلَّمَا رَأَى مُوسَى خَافَهُ أَشَدَّ الْخَوْفِ فَلِهَذَا السَّبَبِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ۔ یقین کیجئے کہ بے شک فرعون نے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس پر آپ کا شدید رعب طاری ہوا اور وہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا تھا، وہ آپ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرعون اندر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اتنا ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے آپ کو آزاد رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح آزادی دیے رکھی تو وہ اپنی تبلیغ کرتے رہیں گے، تو تمہیں اور تمہارے خداؤں کو جو ہے چھوڑ دیں گے۔ یہ فرعون ایک تو خود خدا بنا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کی قوم فرعون کو بھی سجدہ کرتی تھی اور الگ الگ بتوں کو بھی سجدہ کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، بلکہ تفسیر میں ہے کہ فرعون بھی بت پرست تھا،
کہتے ہیں قیل ان فرعون کان قد وضع لقومه اصناما صغارا وامرهم بعبادتها وقال انا ربكم الاعلى ورب هذه الاصنام قال الحسن کان فرعون يعبد الاصنام۔ کہا گیا کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے، وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور ان بتوں کا بھی میں رب ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرعون خود بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ قوم کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قید کرا لیا جائے اور سخت ترین سزا دی جائے۔ فعند هذا لم يذكر فرعون ما هو حقیقت الحال وهو كونه خائفا من موسیٰ علیہ السلام۔ مفسرین فرماتے ہیں قوم کے اس مطالبے پر فرعون نے حقیقت حال کو ان پر واضح نہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ شدید ڈر رہا ہے، نہیں، البتہ وہ یہ کہنے لگا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرا دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معاون مرد نہیں رہیں گے، ان کے مددگار مرد نہیں رہیں گے اور ان کی قوم کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ کام کرنا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ ہمیں غلبہ حاصل ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، ساری طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم جو چاہیں کریں۔ جب فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو یہ کہا کہ ہم سنقتل ابناہم ونستحیی نساہم، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی انہیں کافی ڈر لگا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذنا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم ستائے گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ قوم نے جب سنا کہ فرعون نے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوئی، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ستایا گیا، جزیہ ہم سے وصول کیا گیا، ہر مشکل کام اور ہر حقیر کام ہم سے لیا جاتا رہا، کسی قسم کی نعمت آسائش ہم تک نہیں پہنچنے دی گئی، ہمارے بچوں کو ذبح کرایا گیا، ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ اے موسیٰ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم میں نبی بنا کر بھیجا، کیا اب بھی ہمیں پہلے ہی کی طرح ستایا جائے گا؟ یاد رہے ان کا یہ سوال حقیقت حال جاننے کے لیے تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ناراضگی کا اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا اور دو چیزوں کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا استعینوا باللہ، اور فرمایا واصبروا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب حاصل ہو جائے، مل جائے، تو بڑی سی بڑی پریشانی بھی آسان ہو جائے۔
بڑی سی بڑی تکلیف بھی جو ہے آسان ہو جائے، بلکہ اللہ کی مدد جب شامل ہو اور بندے کو صبر حاصل ہو جائے تو تکلیف بھی اس کے لیے نعمت ہو جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے صبر کا مل جانا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی مدد کا جو ہے شامل حال ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دو نعمتیں مل جاتی ہیں تو تمام قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر بشارت یہ دی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے مالک بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے خوش ہو جائیں اور فرعون کی دھمکیوں کے خطرے کو دل سے نکال دے۔ دوسری بشارت یہ عطا فرمائی والعاقبۃ للمتقین، آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ ترجمہ بڑا پیارا کیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والعاقبۃ للمتقین، آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، عاقبت کا ترجمہ ہوتا ہے انجام، یعنی انجام جو ہے پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے، دنیاوی حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں جو تفسیر فرمائی ہے 2 سطر میں، اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک ہی لائن میں اس کا ترجمہ فرما دیا۔ فرمایا فقیل المراد امر الآخرت فقط وقیل المراد امر الدنیا فقط، الفتح والظفر والنصر علی الاعداء وقیل المراد مجمع الامرین۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد صرف آخرت کی کامیابی ہے، والعاقبۃ للمتقین سے مراد یعنی متقین کا آخر میں انجام اچھا ہوگا۔ بعض نے کہا مراد اس سے صرف دنیا کی کامیابی و کامرانی ہے اور دشمن پر جو ہے ان کو امداد حاصل ہونا ہے، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے پرہیزگار کامیاب ہے۔ زیادہ بہتر یہ آخری معنی ہے، چونکہ امام راضی نے بھی اسے فرمایا اشارۃ الی ان کل من اتقى اللہ تعالی وخافہ فاللہ یعنیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن میں فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر آئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر ان کے پاس آئے اور اپنی صداقت اور اپنے دین کی حقانیت کو آپ نے جو ہے واضح فرمایا، تو بجائے قبول کرنے کے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ نہیں، جب فرعون کے دربار کے بڑے بڑے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ تو موسیٰ کو چھوڑ دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی قوم کے لڑکوں کو ذبح کریں گے، لڑکیوں کو جو ہے چھوڑے رکھیں گے۔ یہ ایک طرح کی خطرناک سزا بھی ہے، اور اس میں فائدہ بھی یہ ہے کہ جب لڑکے ذبح کر دیے جائیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے مددگار نہیں ہوں گے، اور یہ قوم گھٹتی جائے گی، اور پھر
جب لڑکیاں جو ہے وہی زندہ رہیں گی تو ان کے لیے اور آفت ہوں گی، مگر قوم یہ چاہتی تھی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے کوئی سزا دے۔ جب فرعون نے قوم کا اور قوم کے سردار کا یہ انداز دیکھا تو ایک دن جھنجھلا کر کے کہتا ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں سورہ مومن میں ہے، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ فرعون ڈنگے مارتے ہوئے کہتا ہے، اے پارلیمنٹ کے جو ہے میرے ساتھیوں، اگر مجھے کچھ نہ کہو تو میں چشمے زدن میں موسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دوں، مجھے تو تمہاری رائے کی ضرورت ہے، میں صرف جو ہے تمہاری پاسداری کی وجہ سے، عمرۂ حکومت کی پاسداری کی وجہ سے اب تک کچھ نہیں کہتا تھا، اب تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ یہ اس کی ڈنگیں تھیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اور اس کی جو ہے ہوائیں نکل جاتی تھیں۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور کہیں جو ہے ان کا عصا اژدہا بن کر کے مجھے نگل نہ جائے۔ اس وجہ سے وہ ٹالتے رہتا تھا، کبھی یہ کہتا تھا، کبھی وہ کہتا تھا۔ جب اس نے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کیا فرمایا اور کیا دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر کی برائی سے جو روز حساب پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے اس منصوبے کا علم ہوا تو آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی زبان سے وہی جملہ نکلا جو موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول کی شایان شان تھا۔ فرمایا، مجھے اکیلا نہ سمجھو، مجھے اس رب ذوالجلال کی پناہ اور حمایت حاصل ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تم لاکھ اس کی بندگی کا رشتہ توڑنا چاہو، تم فرعون کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تم حقیقت کو بدل نہیں سکتے، بندے پھر بھی تم اسی رب تعالیٰ کے ہو جس کا میں بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام کا جو یقین ہوتا ہے ایسا یقین کامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات پارلیمنٹ میں جب فرعون نے کہی تو اب اسی پارلیمنٹ میں فرعون ہی کے جو ہے گھرانے کے اسی خاندان کے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، اب تک چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی یہ باتیں کرتا ہے فرعون، اب ان سے نہیں رہا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 24ویں پارے میں سورہ مومن میں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اور کہنے لگا، ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس کی وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟
اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم حق قبول نہیں کرتے ہو تو انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ آگے انہوں نے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اگر وہ حقیقتاً جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کی شامت ان پر ہوگی، اور اگر وہ سچے ہیں اور تم نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں وہ عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ آگے وہی مومن جو فرعون کے خاندان سے تھے، آج موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی بات سن کر کے ان کے ایمان نے جوش مارا، اور پورے درباریوں کو فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مانا کہ آج حکومت تمہاری ہے اور تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے؟ اللہ اکبر۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ یہ سن کر فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی۔ ابھی بھی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے جو فرعون کے خاندان سے تھے، انہوں نے ایک اچھوتی انداز میں فرعون کو ظلم سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی، اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اور عذاب سے ڈرایا بھی، اور حق کی رہنمائی فرمائی، اور کہا کہ اگر تم اپنے خیال میں بفرض محال یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو وہ جانیں گے، اور اگر وہ سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ پیغام لے کر کے آئے ہیں تو سمجھ لو کہ عذاب آئے گا تو پھر تمہاری یہ حکومت بچ نہیں سکے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ اور کہنے لگے وہی مومن، وہی ایمان والے فرعون کے خاندان کے جو تھے، انہوں نے کہا میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے، جیسا کہ حال ہوا تھا نوح اور عاد اور سمود کی قوم کا، یعنی قوم نوح کا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا۔ ان کا جو حال ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان پر جو ہے سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود، یہ سب گزر چکی تھی۔ ان کے تعلق سے اشارتاً بتایا کہ ان قوموں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو تم جھٹلا رہے ہو، انہیں جو ہے شہید کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ ڈرو اور اگلوں سے سبق حاصل کرو، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ مرد مومن نے جب دیکھا کہ ان پر نصیحت اثر نہیں ہو رہی ہے تو اگلی قوموں کے عذاب سے ڈرایا، انہیں ہر طرح سے سمجھایا۔ اور یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ مزید انہوں نے اپنی نصیحت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس دن سے ڈرو جس روز تم بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے،
نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس مرد مومن نے بہت کچھ نصیحتوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگلی قوموں کی عذاب کا بھی تذکرہ کیا، مگر چونکہ وہ بہت دور کی بات تھی تو آگے خاص مصر میں صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور یوسف علیہ السلام سے مصر کا بچہ بچہ واقف تھا، تو اسی 24ویں پارے میں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا دوسری مرتبہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف تو پوری ہے ہی ہے، مگر یہاں وہی مرد مومن اب فرعون کے دربار میں اگلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد خاص یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا، اسی مرد مومن نے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں وہ جو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اور انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک۔ اسی طرح محل لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ اس مومن نے یہ فرمایا، کہا اے لوگو، اسی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ کون سا مصری ان کو نہیں جانتا ہے؟ ان کا دور حکومت مصر کی ایک درخشاں تاریخ ہے، جبکہ ہر طرف عدل و انصاف کا نور برس رہا تھا ان کی حکومت میں، قانون کی بالادستی قائم تھی، غریبوں اور مفلوق الحال لوگوں کو جو ہے ہمیشہ ان کا عدل و انصاف ملتا تھا، ہر طرف امن و امان اور چین اور سکون کی زندگی لوگ گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، اس شدید قحط سالی میں بھی یوسف علیہ السلام نے وہ حسن انتظام کیا تھا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جب وہ نبی عادل جو لے کر کے آئے، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، پھر بھی وہ مرد مومن کہتے ہیں کہ یہی مصر والے ہیں، اسی جو ہے شک میں مبتلا رہے، مسرف مرتاب، شک میں مبتلا رہے کہ یوسف علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے تب بھی تم شک کرتے رہے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جب تمہارے پاس وہ جو ہے حق لے کر کے آئے تھے یوسف علیہ السلام، تب بھی تم شک کر رہے تھے۔ حتی اذا ہلک، جب ان کا وصال ہوا، قلتم، اب تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، اب اس کے بعد جو ہے کوئی رسول اللہ بھیجے گا ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب بھی تم شک کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے فرعون نے اتنی نصیحتیں سنی، کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑا، تو کہتا ہے وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ کہتا ہے فرعون کہ حامان میرے لیے بنا ایک اونچا محل، اور اس پر چڑھ کر ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو۔ فرعون نے اب اس کے بعد دربار میں حامان سے کیا کہا اور پھر آگے کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔